کافی زیادہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، اور پھر اس کے بعد میں کوئی جواب بھی دیا جاتا ہے کامران مرسا صاحب کی جانب سے. کیا یہ وجہ سامنے آ رہی ہے جو جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اب تک دوریاں برقرار ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت اپنی پارٹی کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے، پارٹی کے بانی کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے. انہوں نے ان کو باقاعدہ ہدایت جاری کی تھی اور یہ میڈیا پہ کہا گیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو، جب یہ حضرات گئے ہیں پیر افغاڑہ صاحب سے ملنے، ابھی وہ مل کے واپس اسلام آباد بھی نہیں پہنچے تھے، تو یہ خود ملنے کے لیے ان سے جا رہے تھے، یہ پارٹی کی ہدایت کی بے پرواہ ہوتے ہوئے. تو لگتا ہے یہ جنہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا یا جن کی نوکری یہ کر رہے ہیں، اب وہ نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد بڑھنے جائے، اور اس وجہ سے ان سے اپنی ڈیوٹی پوری کروا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ قیادت کیا کسی مرکزی جیل میں ہے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ آپس میں بھی کچھ تناؤ ہے جو اب تک اندر کی حد تک تھا، جو اب میڈیا پہ آ چکا ہے. شیر افضل مرت کی صورت میں ہے یا علی امین کی صورت میں ہے. پھر علی امین نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پارٹی نے ان سے صوبائی عہدہ بھی لے لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علی امین صاحب یہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی قریب نہ ہو اور تحریک نہ چلے. اور اگر تحریک چلتی ہے، اگر حکومت جاتی ہے، تو علی امین صاحب کو بھی گھر جانا ہوگا. پھر ان کی حکومت تو نہیں بچے گی تو ساتھ جائیں گے تو سب جائیں گے نا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے علی امین صاحب بوکھلائے ہوئے ہیں اور اپنی پارٹی کے قائد کے حکم کی بھی پابندی نہیں کر رہے. البتہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں معاملات کافی حد تک طے شدہ ہیں، اور ہم نے ان کو جو اپنے تحفظات دیے تھے وہ تحفظات چونکہ اسد کیسر صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا بانی پارٹی سے، اب وہ شاید مل آئے ہیں یا کسی اور ذرائع سے انہوں نے معلومات لے لی ہیں، اور وہ انتظار میں ہے جو دن میں شاید ہماری میٹنگ ہو ان سے، اور ہمیں وہ جو تحفظات تھے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس حد تک وہ اسلم غوری صاحب، آپ لوگ اتحاد کو آگے لے کر کیسے چلیں گے؟ علی امین گنڈاپور صاحب ایک بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتا ہے، پھر دیگر جو رہنما ہیں وہ کچھ اور، بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے اتحاد نہ بننے کی، کیا وہ بے اختیار قیادت ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہی میں نے عرض کیا نا کہ جو اصل قائد ہے وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اور جو باہر ہے وہ ہر کوئی اپنی مرضی کا بیان داغ دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور علی امین وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ تک رہے لیکن وہ پارٹی کو بھی چلا رہا ہے. اور میں کراچی جا رہا ہوں پیر افغاڑہ صاحب سے ملنے کے لیے، ان سے کیا ہے کس حیثیت میں جا رہے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر مسائل ہیں، وہی مسائل دن بدن گرینڈ الائنس میں جو جتنی جلدی ہمیں بنانا چاہیے اس میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی. دیکھیں، میں جب ہم روڈ پہ ہوں گے تو میرا کارکن اور پی ٹی آئی کا کارکن اکٹھا ہوگا، لیکن اگر میرے کارکن کے قائد کے ساتھ آج اس طرح کی جملہ بازیاں جو علی امین کر رہا ہے، اگر یہ جملہ بازیاں ہوئی تو میرا کارکن کیسے ان کے کارکن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ہم حکومت کے بجائے تحریک چلانے کے ہم آپس میں دست و گریباں ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان میں فاصلے، میں نے پچھلی دفعہ ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ فاصلے کم کرنے کی بجائے فاصلے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو پی ٹی آئی کو ہی صحیح کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کی قیادت کو صحیح کرنا ہوگا، جو قیادت اس وقت قیادت کر رہی ہے اس کو صحیح کرنا ہوگا. اور اگر اس طرح نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت بڑے نقصان کا جو ہے اس وقت صورتحال ہے. حکومت کہیں بھی چلتی ہوئی کسی بھی صوبے میں نظر نہیں آ رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.